میں نے کل یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کے جو لازمی اذکار ہیں کم سے کم انہیں تو ہمیں ترجمے سے ضرور یاد کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم ذکر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ اتنی اہم صورت ہے، اول تو یہ کہ قرآن مجید کے آغاز میں ہے، دوسرا یہ کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم ہے، لازمی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ اس کی روایات میں فضیلت آئی ہے کہ جس وقت یہ صورت ایک بندہ مومن پڑھتا ہے تو اس کے ایک ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس صورت کا میں مختصر چاہتا ہوں کہ ترجمہ اور کچھ جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ جملہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والا شخص ہو یا پوری دنیا ہو، پوری کائنات ہو، اس کو پالنے والی ایک ہی ہستی ہے۔ پالنے میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اس میں سارے وسائل ہیں، سارے اسباب ہیں، اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر قدرت ہے، اور انسان کو پالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہستی ہے یہ پوری کائنات پر کنٹرول کر رہی ہو۔ میں اکثر مثال دے کے بتاتا ہوں کہ صرف اپنے پانی پر غور کر لیں تو اس پانی کو پینے کی حالت میں لانے کے لیے پوری کائنات کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ سورج، سمندر، ہوا، بادل، دریا، پہاڑ، برف، پانی، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، پھر کہیں جا کے ایک گلاس پانی، ایک گھٹ پانی ہم پیتے ہیں۔ تو رب العالمین ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم پانی نہیں پی سکتے، کوئی نعمت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سورت کے آغاز میں ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں اور ہستی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلا جملہ یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے سب کچھ کیا ہے وہ مجبور نہیں ہے ایسا کرنے پہ، نہ وہ بدلہ چاہتا ہے، نہ اس کی کوئی توقع ہے، وہ جو کر رہا ہے اپنی رحمت کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس کی شفقت اتنی زیادہ غیر معمولی ہے کہ گویا کہ ایک سمندر ہے جو جوش میں آیا ہوا ہے، اور رحمت کا ایسا استمرار پہ ایسا دوام ہے کہ کسی لمحے بھی اس کی رحمت نہیں رکتی، بلکہ ہر نیک و بد پوری کائنات کا ہر وقت احاطہ کیے رہتی ہے۔ پھر یہ رحمت اس دنیا میں نہیں رہے گی، بلکہ جس طرح حضور نے بتایا ہے کہ آخرت میں اس سے یعنی 1% حصہ اس دنیا میں اور 99% زیادہ بڑھ کے سامنے آئے گی، اور بڑے بڑے مجرموں کو وہ معاف کریں گے، خطاؤں کو درگزر کریں گے، اور پھر جنت کے بلند ترین درجات بندوں کو عطا کریں گے۔ لیکن اس معاملے میں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کچھ ہوگا کچھ شرائط کے ساتھ۔ اور شرط کیا ہے وہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ رب جو مالک یوم الدین ہے، اگر آخرت میں اس کی رحمت پانی ہے، اگر بدلے کا دن کا جو مالک ہے، اگر آخرت میں اس کی رحمت پانی ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے مدد مانگنی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ ہے کہ، اور ہر دور میں انسانوں کا المیہ رہا ہے کہ خدا کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ یہ نہ بھی کیا جائے تو کم سے کم مدد کے لیے غیر اللہ کو ضرور پکارتے ہیں۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مدد بھی اللہ سے مانگو گی، کیونکہ جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس طاقت ہے اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا یہ اصل میں شرک کا ارتکاب ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ اور پھر آگے ذکر آ رہا ہے جن گروہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس میں اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اب یہ بڑا اہم جملہ ہے، یعنی آگے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پہ چلا جن پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ جو مغضوب ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں۔ یعنی اس میں براہ راست سے اللہ تعالیٰ یہ سکھا سکتے تھے کہ میرے نام کی درخواست کر لو، یہ نہیں کہہ رہے وہ، بلکہ یہ سکھا رہے ہیں کہ اس راستے پہ آپ چلا دیجئے جس پہ چلنے والوں پہ آپ کا انعام ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انعام پانے کے لیے ایک راستے پہ چلنا پڑتا ہے، جسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ منزل اگر جنت ہے تو اس کے تک پہنچنے کے لیے اسی راستے پہ چلنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا، اور اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اساس توحید ہے، خدا کی بندگی ہے، اور بندوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، خدا کی اطاعت ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے۔ اور پھر جن گروہوں نے ان سب کی خلاف ورزی کی ہے، یہ بتایا کہ ان کے طریقے پہ نہ چلو۔ ان میں سے پہلے یہود ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، یعنی انہوں نے سچائی کو ماننے سے انکار کیا، سرکشی کی، فساد کیا، ان پر نتیجتاً خدا کا غضب آ گیا۔ اور دوسرے نصارہ تھے، وہ گمراہ ہو گئے، یعنی یہود نے تو حق کو نہیں مانا، سرکشی کی،
نصارہ نے ضرورت سے زیادہ مان لیا، یعنی جتنا کہا گیا تھا اس سے زیادہ مانا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا معاذ اللہ بیٹا بنا لیا، اور ان سے وہ مدد مانگنا شروع ہو گیا، ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ تو دونوں کے راستے سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جب یہ دعا پڑھیں گے تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ میسج طویل ہو گیا ورنہ میں آپ کو سنا دیتا کہ ایک ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں، لیکن اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا آپ سیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں آپ کے گھر معمولی تبدیل آئی ہے، انشاءاللہ آئے گی۔